کہ ایک شخص ساری زندگی کتے جیسی بسر کرتا رہا، لیکن آخر میں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے بیٹھا، جن کو دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے، تو وہ کتے سے قطمیر بن کے بخشا جائے گا۔ اور جس نے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، ساتھ دینا جو ہے وہ مشکل کام ہے۔ امام علی مقام جب انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کے اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا، مسلم بن عقیل کو، حضرت عقیل جو ہے مولا علی کے بھائی تھے، ان کے بیٹے کا نام مسلم تھا، تو اس کو جو ہے اپنا نمائندہ بنا کے انہوں نے کوفہ بھیجا۔ جب انہوں نے 10,000 خطوط لکھے نا کوفے والوں نے امام علی مقام کو، آپ نے کہا کہ چلو تم ایسا کرو، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، تم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ ان کو کہا کہ تم جاؤ، حالات دیکھو، اگر حالات سازگار ہوں تو پھر مجھے پیغام بھیجنا، میں آ جاؤں گا۔ یہ گئے، کوفہ پہنچ گئے، لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، 40,000 آدمی، جمعے کی نماز، پیچھے سے آگے یزید کی فوج، انہوں نے جو ہے وہ تلوار چلانا شروع کی۔ جب مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو ایک بھی بندہ نہیں تھا، سب بھاگ گئے۔ اور وہ قاصد کو بھیج چکے تھے کہ حالات صحیح ہیں امام علی مقام کو، کہ تم آ جاؤ۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم کو ٹیلی فون وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں کہ بھائی منع کر دیں، وہ قافلہ چل دیا تو چل دیا۔ تو ساتھ دینا کیا تھا؟ ساتھ دینا یہ تھا کہ جب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو اب جان بھی جاتی ہے تو جائے۔ اب بعد میں اگر یہ کہیں جی ہم تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، یہ تو ہم بندوں کو مروا دیا تم نے، ساتھ دینا تو ساتھ دینا ہے، اس کے اندر جان ہی دینی پڑتی ہے۔ تو وہ بھاگ گئے۔ تو ساتھ دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب جیسے ہم پرچار مہدی کر رہے ہیں، تو اس میں سرکار گوھر شاہی نے دین الہی کی کتاب میں کیا فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی کتے جیسی بسر کرتا رہا۔ کتے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ نہ اس کو دین مذہب کا کوئی پتہ، نہ اللہ سے لگاؤ، نہ کچھ، زندگی ساری کی ساری گناہوں میں بسر کرنا، یہی ہے نا کتے کی زندگی۔ ایک شخص ساری زندگی کتے کی جیسی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن آخر میں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے بیٹھا، جن کو دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے، تو وہ کتے سے قطمیر بن کے بخشا جائے گا۔ اور جس نے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اب ساتھ دینا کیا ہوا پھر؟ سرکار امام مہدی ہیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ سرکار امام مہدی ہیں تو مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس بات کو سن کر ہمیں کافر کہتی ہے، حالانکہ امام مہدی نے تو آنا ہی تھا نا ایک دن۔ یہ کوئی جرم ہے کہ جس ذات کو اللہ نے امام مہدی بنا کے بھیجا ہے، اس ذات کے مرتبہ مہدی کا پرچار کرنا، اللہ کی نشانیوں کا پرچار کرنا؟ یہ چاند میں، سورج میں، حجر اسود میں نشانیاں ہم نے تھوڑی لگائی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں نا۔ اب ان نشانیوں کے پرچار پر لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ اب جو بائیکاٹ کرتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سہنا ہے اور پھر بھی پرچار مہدی کرنا ہے، سرکار گوھر شاہی کے حق کو بلند کرنا ہے، ان تمام تر پرسیکیوشن کو سہنے کے بعد اپنے مقام پر کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ ساتھ دینا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لے بھائی میں نے جب سے ان کے ساتھ دیا ہے تو اس وقت سے تو لوگ میرے دشمن بن گئے ہیں، میرا کوئی دوست نہیں بنتا، میرا کوئی کاروبار نہیں چلتا، میرے تو حالات ہی خراب ہو گئے ہیں، تو یہ سب کیا روحانیت ہے؟ یہ ایسی تو نہیں ہوتی روحانیت، اور کیسی ہوتی ہے روحانیت؟ تو جن کے دلوں میں عیب ہوتا ہے، جن کے دلوں میں شیطان ہوتا ہے، وہ ساتھ دینے کی جب بات آتی ہے تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کوئی روحانیت نہیں ہے، یہ بکواس ہے، ایسی روحانیت نہیں ہوتی۔ یہ روحانیت نہیں ہے تو پھر کیا روحانیت ہے؟ ساتھ دینا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ مشکل کام صرف وہ لوگ کر پاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان اتر گیا ہو، نس نس میں نور چلا گیا ہو۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس نسبت کو توڑ نہیں سکتے، اگر یہ نسبت چلی جائے تو ان کے لیے موت ہے۔ اس لیے صرف ایسے لوگ ہی بچے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں،
اور جن لوگوں کو اپنا آرام، اپنا چین، جن لوگوں کو دولت، جن لوگوں کو گاڑیاں، جن لوگوں کو پیسہ، جن لوگوں کو اپنے گھر بنانے ہیں، ظاہر ہے وہ کہاں یہاں اپنا وقت لگائیں گے. ان کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے. پھر وہی لوگ ہیں جو مشکل وقت میں لوگوں کو الٹی پٹیاں پڑھا کے کہتے ہیں کہ میں تو منع کرتا تھا تمہیں اور گھسو ان کے اندر.